نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا بچوں، ہم سب ہی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خاص دن ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا رزلٹ ڈے ہوتا ہے، جب آپ پورا سال پڑھتے ہیں، پھر پیپر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا رزلٹ آتا ہے تو وہ خاص دن ہوتا ہے۔ اور یا پھر جس دن آپ کے گھر کوئی ننھا منا سا بہن یا بھائی آتا ہے، یا ابراڈ سے آپ کے بابا یا آپ کے کوئی انکل یا آنٹی کافی عرصے بعد آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ اس دن بہت خوش ہوتے ہیں، اس دن کو انجوائے کرتے ہیں نا۔ تو بچوں، ایسے ہی ہم سب کے لیے پورے 12 مہینوں میں ایک مہینہ بہت خاص ہے، اور وہ ہے گولڈن منتھ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے نا۔ اسی لیے ہم ہر کام میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے کیا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاص موقع پر کیا عمل رہا۔ کیونکہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے ہماری دنیا کے آسمان پر نازل فرمایا گیا تھا۔ اور قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے؟ اس میں کیا ہے؟ ہدن یعنی ہدایت، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے گائیڈنس ہے۔ وبینات من الھدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کا فرق ہے، یعنی رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے، گڈ ڈیڈز کون سے ہیں، بیڈ ڈیڈز کون سے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا گفٹ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اچھے کام کون سے ہیں اور برے کام کون سے ہیں، اور پھر شیطان تو ہمیں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاتا نا۔ تو اسی لیے بچوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے۔ اور اب سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں رمضان کے لیے کیا حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ابھی ایمان والے کون ہیں؟ ہم ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ فرض کا کیا مطلب ہے کہ روزہ رکھے بغیر ہمارا اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ روزہ جو ہے نا، وہ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی بلڈنگ کی چھت ہے اور اس کے 4 پلرز ہیں، تو اگر ایک بھی پلر گر جائے گا نا تو وہ چھت تو نیچے گر جائے گی، وہ بلڈنگ تو کھڑی نہیں رہ سکتی نا۔ تو ایسے ہی اسلام کی بلڈنگ کے 5 پلرز ہیں، جس میں سے ایک ہے روزہ۔ تو اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے یا ہم روزے کو نہیں مانیں گے کہ یہ رکھنا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا اسلام کی بلڈنگ گر جائے گی اور وہ انکمپلیٹ رہے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں نا، جتنے بھی نبیوں کی امتیں گزری ہیں، ان سب پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو، پرہیزگار بنو۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیک کام کرنا اور اللہ کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑ دینا۔ تو بچوں، اب آپ میں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جن کے لیے پورا روزہ رکھنا مشکل ہے، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تقوی کیسے حاصل کریں۔ تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اسی لیے پورا روزہ رکھنا صرف بڑے بچوں پر فرض ہے اور بڑوں پر فرض ہے۔ لیکن آپ کا بھی تو دل چاہتا ہوگا نا کہ روزہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں۔ تو آپ ایسا کیجیے گا کہ چھوٹا سا روزہ رکھ لیجیے گا، جیسے آدھے دن کا یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا، یا جتنا بھی آپ آسانی سے رکھ سکیں، کیونکہ چھوٹے اور نابالغ بچے اگر تھوڑا سا بھی روزہ رکھ لیں نا تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور بچوں، روزے کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عام روزہ اور ایک ہوتا ہے خاص روزہ۔ عام روزہ تو وہی ہے نا جس میں ہم کھانے پینے کی ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جو روٹین میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، ہم سارا سال کسی بھی وقت ان کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن خاص روزہ وہ روزہ ہے جس میں ہم ان باتوں سے رکتے ہیں جو کہ بری ہوتی ہیں، جو عام دنوں میں بھی ہمیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں تو خاص طور پر یہ والا خاص روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور اچھا، ہم اس خاص روزے میں کن کن باتوں سے رکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم لڑائی جھگڑے سے رکتے ہیں، اور غیبت نہیں کرتے کسی کی، کیونکہ جو روزہ رکھ کے بھی غیبت کرے، شکایتیں کرے، چغلی کرے اور لڑائیاں کرے اور پیرنٹس کی نافرمانی کرے، سارے برے کام کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا روزہ پھر قبول بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ خاص روزہ تو بہت ضروری ہے، اور یہ خاص روزہ تو ہم پورا سال رکھ سکتے ہیں نا۔ اور بچوں، رمضان کے مہینے میں اصل میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، تو جب ہم کسی ٹریننگ میں یا کسی کورس میں زیادہ محنت کرتے ہیں تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمارے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں ان سارے غلط کاموں سے جب ہم بچتے ہیں، بہت زیادہ بچتے ہیں، تو سال کے پورے باقی کے 11 مہینوں میں ہمارے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برے کاموں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں پتہ ہے آپ کو، شیطان نہ رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ تو شیطان رمضان میں بہت غصے میں بھی ہوتا ہے کہ سال کے 11 مہینے میں نے لوگوں کو برے کام سکھانے میں اتنی محنت کی، اور اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ گئے، نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے لگے، برائیوں سے بچنے لگے اور جنت کے قریب ہو گئے۔ اور بچوں، روزے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تو روزے کا سب سے بڑا فائدہ ہے تقوی کا حصول۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم روزے سے صبر کرنا بھی سیکھتے ہیں۔ اور صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے اور وہ آپ کو نہ ملے تو آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور پھر ضد نہ کریں، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن صبر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نیک کام کریں اور کرتے ہی چلے جائیں، نیکیوں پر جمے رہیں اور برے کاموں سے بچیں اور بچتے ہی رہیں، تو یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اور صبر کا بدلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو روزے میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور ہماری لائف میں ڈسپلن بھی آتا ہے نا، کیونکہ سارے مسلمان ایک ہی ٹائم پر سحری کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ٹائم پر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ٹائم پر افطار اور تراویح۔ تو یہ مسلم یونٹی جو ہے نا، ہمیں دنیا کے کسی بھی ریلیجن میں نظر نہیں آتی،
اور روزے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ان کی جو نیڈی ہوتے ہیں ان کی نیڈس پوری ہو جاتی ہیں اور ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر بھی ملتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں اور رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. اور بچوں اس کے علاوہ روزہ رکھنے کے کچھ میڈیکل بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. تو میں تھوڑے سا آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا، تھوڑے سے بچے کچھ زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا ایکٹیو ہونا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کا جو ویٹ ہے نا وہ نارمل ہونے لگتا ہے روزے رکھنے سے. اس کے علاوہ ڈائجسٹو سسٹم وہ بھی امپروو ہوتا ہے، کیونکہ سارا دن ہم کچھ نہیں کھاتے تو ہمارا جو اسٹمک ہے وہ سارا دن آرام کرتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں نا، جو چھوٹے بچے ہیں اور بڑے ہونے جا رہے ہیں، تو ان کے جو گروتھ ہارمونس ہیں نا وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا آج کل کووڈ کا کتنا زیادہ زور ہے نا، اور ہم سبھی ڈرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم کو وہ نہ ہو جائے. تو روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ تو بھئی بہت زیادہ فائدے ہو گئے ماشاء اللہ سے. اور اس کا اجر کیا ہے، یعنی ثواب کتنا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے کا کتنا اجر ہے؟ کسی کو بھی یہ نہیں پتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی اتنا زیادہ ثواب کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ کو معلوم ہے بچوں، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہوتے ہیں اور ان کو ہم تک پہنچانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ایک حدیث ہوتی ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں اور جو ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پہنچائے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور اس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور جب سارے روزے دار اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یعنی یہ باب الریان صرف روزے داروں کے آنر میں کھولا جائے گا. سبحان اللہ. تو کس کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو؟ ہم سبھی کا یہ دل چاہتا ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس قدر روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اسی قدر دوری بڑھاتا ہے، یعنی جہنم کو دور کرتا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یعنی کہ شیلڈ ہے. جیسے دشمنوں سے بچنے کے لیے شیلڈ ہوتی ہے نا، تو ایسی جہنم سے بچنے کے لیے روزہ ایک شیلڈ ہے. اور روزہ رکھنے سے جو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خالص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ بات جو میں بتانی بھول گئی تھی کہ اگر آپ کا روزہ ہو اور آپ بھولے سے کچھ کھا لیں یا پی لیں تو آپ کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے روزہ؟ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کچھ کھا لے یا پی لے تو اس سے دراصل اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور اللہ تعالیٰ نے پلایا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ترس آ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا دیا، لیکن پھر جیسے ہی یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا تو روزہ ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ روزے کو پورا کرنا ہے شام تک، افطار کے وقت تک. ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس رمضان میں اور ہمیشہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، سارے روزے رکھنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں جہنم سے دور اور جنت کے قریب کر دے. آمین. اور بچوں، جنت سے قریب ہونے کے لیے تو وہ سارے کام بھی معلوم ہونے چاہیے نا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں.
تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے قرآن مجید میں تو وہ ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔